نواب نوروز خان زرقزئی، جنہیں بلوچ عوام احترام کے باعث بابو نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ سنہ 1875 میں ضلع خضدار کی تحصیل زہری میں سردار پسند خان زرقزئی کے ہاں پیدا ہوئے۔ زرقزئی بلوچستان کے ایک معروف اور بڑے قبیلے زہری کی شاخ ہے۔ کتاب نواب نوروز اور ان کے ساتھی مصنف کامریڈ فقیر لکھتے ہیں کہ نواب نوروز ایک منکسر المزاج اور سادہ طبیعت کے انسان تھے۔ لیکن بعض معاملات میں سخت گیر اور اصول پسند تھے۔ وہ سنہ 1908 سے سنہ 1910 تک سرکاری ملازم رہے، لیکن جب ان کے بھائی نواب محمد خان نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر کے مسلح جدوجہد شروع کی، 6 سال تک وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ قومی آزادی کی جنگ لڑتے رہے، اور بعد میں انہوں نے قلات اسمبلی میں بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی اور اس پر آخر دم تک قائم رہے۔ نواب نوروز کی زندگی کا بیشتر حصہ بغاوت کی تحریکوں میں گزرا۔ وہ سنہ 1914 سے سنہ 1932 کے دوران مختلف مقامات اور اوقات میں انگریز کے خلاف تحریکوں کی رہنمائی کرتے رہے، جن کے دوران انہیں متعدد بار افغانستان کی سرحد عبور کرنی پڑی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 9 برس تک پونا، سکھر، کوئٹہ، مچ، حیدرآباد، کوہلو اور سکھر میں قید کاٹی۔ مذکورہ کتاب کے مطابق وہ پہلی بار سن 1922 میں گرفتار ہوئے اور انہیں عمر قید کی سزا ہوئی۔ سزا کے طور پر انہیں کالا پانی، جزائر انڈمان بھی بھیج دیا گیا، تاہم بعد میں انہیں سکھر جیل منتقل کیا گیا۔ سکھر جیل میں ان کی مولا مہر نامی ایک سندھی کے ساتھ دوستی ہو گئی، جو کہ جیل میں دھوبی تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے چند گز مضبوط کپڑے کی درخواست کی۔ مولا مہر نے انتہائی احتیاط سے ان کو 30 گز کپڑا لا کر دیا، جس کے ٹکڑے کر کے نواب نے ان سے رسی اور تھیلے تیار کیے۔ ان تھیلوں کو مٹی سے بھر دیا اور رسیوں سے مضبوط باندھ کر جیل کے اندرونی دیوار کے قریب پھینک دیا۔ نواب کے اس منصوبے کا صرف نواب مولا مہر اور 2 قیدیوں کو علم تھا۔ دھوبی کا کمرہ جیل کے اندرونی دیوار کے قریب تھا، جس پر چڑھ کر رسی کے ذریعے مٹی سے بھرے تھیلے دیوار سے باہر پھینک دیے، اور نواب نوروز نے اپنے 2 ساتھیوں سمیت فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کوشش کے دوران جیل کے ایک گارڈ نے ان کو دیکھا اور فائر کھول دیا، لیکن نواب اور ان کا ایک ساتھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ ایک ساتھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جیل کے قریب گھنے جنگل تھے، جن سے وہ رات کی تاریکی میں نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ وہاں سے جیکب آباد پہنچ گئے، اور بعد میں اونٹوں پر سفر کر کے اپنے آبائی ضلع خضدار کے علاقے مولا پہنچ گئے۔ انگریز نواب کے جیل سے فرار ہونے اور ان کی سرگرمیوں سے خائف تھے۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ ان کے لیے نیا محاذ نہ کھول دیں۔ ان خدشات کے پیش نظر انگریز نے نواب سے مفاہمت اور صلح کا راستہ اختیار کیا۔ نواب نے حکمت عملی کے تحت صلح پر آمادگی کا اظہار کیا، جس کے بعد انگریز نے ان کی ضبط شدہ جائیدادوں کو واپس کر دیا۔ انگریزوں نے انہیں ان کے بھائی رسول بخش کی جگہ زہری قبیلے کی سرداری کی پیشکش کی، جسے مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے ان کے درمیان ایک نئی خانہ جنگی کی ابتدا ہوگی۔ 2 سال تک نواب خاموش رہے، لیکن جب انگریزوں نے سردار رسول بخش کو گرفتار کیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے دوست علی دوست بلوچ کے ہمراہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ انہوں نے انگریزی حکومت کو مراسلہ لکھا کہ اگر رسول بخش کو 7 دن کے اندر رہا نہیں کیا گیا تو وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ انگریزوں نے سردار رسول بخش کو رہا کیا، لیکن ساتھ میں ان سے وعدہ لیا کہ وہ نواب نوروز خان کو کوئٹہ لائیں۔ سردار رسول بخش جب نواب نوروز کو کوئٹہ لے جانے کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کوئٹہ جانے سے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد انگریزوں نے نواب نوروز خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور ایک مرتبہ پھر چھاپہ مار کارروائیاں شروع کیں۔ کتاب کے مطابق نواب نوروز خان اپنی جدوجہد اور کردار کی وجہ سے علاقے کے قابل احترام شخصیات میں شامل تھے۔
जिस पर उनको रियासत कलात में ऐवान बाला दारुल उमरा का रुकन मुंतखब किया गया, जहां उन्होंने बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की मुखालफत की। सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में उन्हें खान कलात मीर अहमद यार खान ने तलब किया, तो कलात के लिए वो एक बड़े लश्कर के हमरा निकले थे। नवाब नौरोज़ खान कलात से मुलाकात के बाद जब वापस अपने इलाके की जानिब रवाना हुए तो खान आफ कलात को गिरफ्तार किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी के मुताबिक 1 यूनिट के खिलाफ पहले ही बलूचिस्तान में बेचैनी थी, और उसके बाद जब खान आफ कलात को गिरफ्तार किया गया तो ये बेचैनी बढ़ गई। खान आफ कलात के ख़ानदान ने 300-400 साल से ज़ायद अरसा तक बलूचिस्तान में हुक्मरानी की थी। खान आफ कलात के बाद मुसल्लह बगावत शुरू हुई। एक तरफ ये झालावान में थी, जबकि दूसरी जानिब मशरक़ी बलूचिस्तान में कोहलू और डेरा बुगटी तक फैल गई। इस दौर में अयूब खान अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने फ़ौज और फ़िज़ाइया का इस्तेमाल किया। प्रोफेसर मरी के मुताबिक चूंकि इस वक्त फ़ौज की गोरीला वारफेयर से निमटने की ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए वो इससे जल्दी नहीं निमट सकी। नौरोज़ का ये मुतालबा था कि 1 यूनिट ख़त्म करके बलूचिस्तान की हैसियत को बहाल किया जाए और खान आफ कलात को रहा करके उनको इज़्ज़त व मकाम दिया जाए। डॉक्टर शाह मोहम्मद ने बताया कि इस वक्त यहाँ जंगी उसूल नहीं थे, एक वहशत तारी थी, लेकिन हर किस्म की ताकत के इस्तेमाल के बावजूद ये लड़ाई 1 साल तक चलती रही। फिर जब ये देखा गया कि ताकत के इस्तेमाल के बावजूद मामलात काबू में नहीं आ रहे हैं, तो मुज़ाकरात के नाम पर एक ऐसा तरीक़ा अपनाया गया जिसको बलोच नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। किताब नवाब नौरोज़ खान और उनके साथी में लिखा है कि ब्रिगेडियर रियाज हुसैन, जो कि इस वक्त ऑपरेशन के कमांडर थे, मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर देते हुए वादा किया। हुकूमत पाकिस्तान के साथ कामयाब मुज़ाकरात और समझौते के नतीजे में सूराब तलसबीला एक नई रियासत तश्कील देकर उसे नवाब नौरोज़ के मातहत किया जाएगा और उनकी हैसियत एक बाइख्तियार हाकिम यानी नवाब आफ मकरान के बराबर होगी और मकामी इंतज़ामिया और दीगर रियासती उमूर उनके मातहत होंगे। जवाब में नवाब नौरोज़ ने लिखा कि मैं बलोची रस्म व रिवाज और तशख़्ख़ुस का सौदा हरगिज़ नहीं करूँगा। ये हमारी सरजमीन है जिसके टुकड़े करने के हक़ में नहीं हूँ। नौरोज़ खान ने कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है तो पहले अपनी फ़ौजें वापस बुला ले, खान आफ कलात को फौरी तौर पर रहा करे, हुकूमत कलात की हाकमियत बहाल करे और बलूचिस्तान के तमाम गिरफ्तार शुदा कैदियों को रहा करे। हथियार डालने के लिए नवाब नौरोज़ की शर्त ये थी कि अगर खान कलात खुद आकर कहीं तो फिर वो हथियार डालेंगे। किताब के मुताबिक जब मरात के पेशकश के बावजूद नवाब नौरोज़ खान बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो एक जिरगा नवाब नौरोज़ के पास भेज दिया गया और जिरगा की गोद में कुरान को बतौर जामिन रखकर भेजा गया कि वो उसकी ज़मानत पर पहाड़ों से उतर जाएं। किताब के मुताबिक जब मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले नीचे आए तो उन्होंने कुरान को बोसा दिया और कहा कि हम इसका सदका उतारेंगे मगर हथियार नहीं डालेंगे। सरकारी वफ्द उनको मुसलसल कुरान का वास्ता देकर ये यकीन दिलाता रहा कि हुकूमत अपने वादे पर कायम है। डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी ने कहा कि नवाब नौरोज़ और बलोचों ने कहा कि जब कुरान को जामिन बना रहे हैं तो इससे बढ़कर क्या जमानत होगी, इसलिए जब वो नीचे आए तो फिर हुकूमत अपने वादों से फिर गई और उनको गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मरी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें इन अजियत खानों में मुंतकिल किया गया जो कि जापानियों को टार्चर करने के लिए अंग्रेज़ों ने बनाए थे। गिरफ्तारी के बाद नवाब नौरोज़ खान समेत बड़ी तादाद में लोगों को क्वेटा के कुली कैंप मुंतकिल किया गया। उनका कहना था कि ये छोटी सी जगह है। किताब में दावा किया गया है कि मुसलसल 8 माह तक कुली कैंप में टार्चर के बाद उनको सेंट्रल जेल मच मुंतकिल किया गया। अगरचे उन्हें अपील का हक था। मीर गौस बख्श बजंजू ने मारूफ कानून दान के बरोही को वकील किया, लेकिन माशाअल्लाह हुक्काम ने आम अदालतों में अपील दाखिल नहीं होनी दी। के बरोही जब बेबस हुए
تو انہوں مشورہ دیا کہ سزائے یافتگان کے ورثہ خواتین کی جانب سے اپیل دائر کی جائے۔ انہوں نے نواب اور ساتھیوں سے مشورہ لیے بغیر مارشل حکام کے نام پر رحم کی اپیل دائر بھی کی، لیکن جب نواب کو علم ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اپنی خواتین کے ذریعے ہرگز رحم کی اپیل نہیں کریں گے۔ ملٹری کورٹ سے انہیں بڑی عمر کی وجہ سے عمر قید جبکہ بیٹے سمیت 7 دیگر ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور تمام قیدیوں کو سکھر اور حیدرآباد جیل منتقل کیا گیا۔ اپنے بیٹے سمیت 7 افراد کے پھانسی کے 5 سال بعد نواب نوروز 25 دسمبر 1965 کو حیدرآباد جیل ہی میں وفات پا گئے۔ شاہ محمد مری نے ان بلوچ اور پشتون زعماء جو لاشوں کو لینے گئے تھے کی یادداشتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ اطمینان، اعتماد اور فخر کے ساتھ جیل سے باہر آئے۔ ان کے چال میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ نواب نوروز اور ان کے ساتھی میں لکھا ہے کہ جب لاشوں کو باہر قطار میں رکھا گیا تو بلوچ عمائدین کے علاوہ سویلین اور فوجی حکام بھی موجود تھے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نواب نوروز خان کے پاس تعزیت کرنے آئے اور کہا کہ آپ کے بیٹے اور ساتھیوں کو پھانسی ہوئی ہے۔ تو نواب نوروز خان نے پھانسی پانے والے اپنے بیٹے کے مونچھوں کو اوپر کرتے ہوئے کہا، صرف بٹے خان نہیں بلکہ یہ سب میرے بیٹے ہیں، یہ میرے نہیں بلکہ ان کی شادی ہے۔ میرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر فیصلہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ پھانسی کے بعد احتجاج کے خدشے کے پیش نظر لاشوں کو بلوچستان لے جانے کے لیے حوالے نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن تالپور خاندان کے عمائدین کی مداخلت پر لاشوں کو حوالے کیا گیا۔ گوہر خان کے مطابق پھانسی کے بعد 7 افراد کی لاشوں کو لے کر ہم بلوچستان کی جانب روانہ ہوئے تو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ تدفین کے لیے ان افراد کو قلات لایا گیا جہاں شاہی قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ ان افراد کی قبروں پر طویل عرصے تک سیکیورٹی فورسز کا پہرا رہا۔